ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو بزرگو عزیزو السلام علیکم. ذی الحج کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور یہ مہینے اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور اس مہینے میں جہاں حج کی سعادت ملتی ہے اور اسی مہینے میں ہمیں کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے، ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور ہمارے اسلاف کے کارنامے بھی ہیں. اس مہینے کی 10 تاریخ کو حج کی سعادت ہوتی ہے اور اسی مہینے کو 18 کی تاریخ کو سیدنا عثمان غنی ذو النورین صاحب الہجرتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے کے 18 تاریخ کو ہوئی ہے. 10 محرم الحرام سیدنا امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی تاریخ ہے اور 18 ذی الحج حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ ہے. معلوم کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ تمہارے اسلامی مہینے کے اسلامی سال کی ابتدا بھی شہادت سے ہے اور انتہا بھی شہادت سے ہے، تاکہ مسلمان اپنے بزرگوں کی شہادت کی تاریخ یاد رکھیں اور اپنے اندر ذوق شہادت کی لذت اور اس کی اہمیت محسوس کرتے رہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوئم ہیں اور اہل سنت کے نزدیک، ہمارے بزرگوں کے نزدیک چاروں خلفاء یعنی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام کے تمام خلفاء خلیفہ بالفصل ہیں، برحق ہیں، اپنے اپنے مقام پر فائز ہیں. ہم چونکہ اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 بنتی ہے، تمام صحابہ عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، عادل بھی تھے اور مومن بھی تھے. بلکہ آگے بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تمام صحابہ مومن بھی تھے، متقی اور جنتی بھی تھے نہیں ہیں. تمام صحابہ عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، عادل بھی ہیں، مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں. شرف صحابیت میں
ہر صحابی برابر ہے، ہر صحابہ کا مرتبہ برابر ہے۔ ہاں، ہم سب کی عظمت کو سلام کہتے ہیں، سب کے مقام کو سلام کہتے ہیں، سب کی صحابیت کو سلام کہتے ہیں، لیکن بعض فضیلتیں، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جو انفرادی ہوتے ہیں، جن میں کوئی بندہ ممتاز ہوتا ہے۔ جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سرکار کے کچھ فرمودات اس طرح ہیں کہ جن سے سیدنا عثمان غنی کا مقام اور مرتبہ ممتاز اور الانفرادی کا حامل ہے، الگ حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ سرکار نے فرمایا، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوتا ہے، ایک دوست ہوتا ہے، اور جنت میں میرا رفیق، میرا دوست، میرا رفیق عثمان ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا، عثمان بے شک غنی ہے اور بہت حیا والا ہے۔ اور حیا کی فضیلت سرکار بیان فرماتے ہو کہتے ہیں کہ حیا نیکی ہی نیکی ہے، حیا بھلائی ہی بھلائی ہے، اور عثمان کے حیا ایسی ہی ہے کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حیا فرشتوں کی صفت ہے، عثمان غنی مجسمہ حیا ہے۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور عثمان غنی کامل الحیا والایمان ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور خاصیت، خصوصیت، فضیلت وہ یہ ہے کہ سرکار سیدنا عثمان غنی سرکار کے سفیر بن کے مکہ کے کافروں کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کے لیے گئے، گفتگو کرنے کے لیے گئے، اور یہ مقام غالباً پوری تاریخ میں کسی اور کو مرد کو نہیں ملا جو سیدنا عثمان غنی کو ملا ہے۔ اور یہ بات ظاہر کرتی ہے، سفیر اپنا نمائندہ بنا کر ہمیشہ اس کو بھیجا جاتا ہے جس پر مکمل اعتماد ہو، جس پر مکمل وفا ہو، پتہ ہو یہ میرا معتمد ہے اور اعتماد والا بندہ ہے۔ ورنہ ہر غیر نتھو کو سفیر بنا کے نہیں بھیجا۔ اگر زرداری نے امریکہ میں سفیر بھیجنا ہو پاکستان کا، اس شخص کو بھیجے گا جو اس کا اپنا بندہ ہو، جو اس کا وفادار ہوگا، جو اس کی پالیسی چلائے، اپنی پالیسی نہ چلائے۔ تو یا اس بات سے اندازہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ سرکار نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی سفارت کے لیے منتخب کر کے، چناؤ کر کے سرکار نے یہ بات ثابت کر دی کہ عثمان میرا وفادار ہے، میرا اعتماد والا بندہ ہے، اور جس پر نبی اعتماد کر وہ اس پر خدا بھی اعتماد کرتا ہے۔ جو نبی کا وفادار ہو وہ خدا کا بھی وفادار ہوتا ہے۔ اور پتہ یہ چلا کہ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وفا پر شک نہیں کیا جا سکتا، آپ کے اعتماد پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ سفارتکار وہ ہوتا جو اپنا بندہ ہو۔ عثمان سرکار کے گھر کے آدمی ہیں، اور سفارتکاری بھی کیسی؟ جب سرکار 6 ہجری کو صلح غیب حج کرنے کے لیے عمرہ کے ارادے سے گئے، ہتھیار ساتھ نہیں لے کے گئے، احرام باندھ کے گئے ہیں، قربانیاں ساتھ لے کے گئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں گئے۔ جب مکہ پہنچے، کفار نے پابندی لگا دی کہ ہم آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے۔ اب سرکار نے سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کے
مکہ والوں کے پاس بھیجا، عثمان جا کے بات کرو، ان کو بتاؤ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، صرف حج کے لیے آئے ہیں، ہمیں اجازت دو، ہم حج کر لیں، ہم طواف کر لیں، ہم قربانیاں کر لیں، ہم صفا اور مروہ کر لیں، ہمیں اجازت دی جائے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہتھیار نہیں لائے، قربانیاں ساتھ لائے ہیں، یہ ہماری نیت کا دلیل ہے کہ ہم صاف نیت آئے ہیں، بری نیت سے نہیں آئے۔ جب سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے اور کافروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، تو اپنا موقف بڑے روب داب کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور اپنا سفارتکاری کا جو جوہر ہے وہ دکھاتے ہیں، اور لیکن سرداران قریش، مکہ کے قریشی، مکہ کے سردار، وہ اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ ہم محمد کو حج یا عمرے کی اجازت دیں، وہ اس پر راضی نہیں ہوتے۔ جب سب کفار نے، سرداران قریش نے یہ واضح کر دیا عثمان ہم محمد کو قطعی اجازت نہیں دے سکتے، ہاں ابو سفیان جو حضرت عثمان کی برادری کا بندہ تھا، آپ کے قوم کا بندہ تھا، اس نے کہا عثمان اتنی ہم مہربانی کرتے ہیں، اتنی ہم ہمدردی کرتے ہیں کہ تو ہماری برادری ہے، ہمارا بھائی ہے، اتنا احسان کرتے ہیں کہ گر میل داری تو طواف حرم بکن مانت نیز کسی جھش ولیکن محال است این بے گراف کہ آید محمد برائے طواف۔ اے عثمان آپ تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہتے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں عمرہ کر سکتے ہیں، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، آب زمزم پینا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، صفا مروہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، نفل پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نماز پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، عمرہ کرنا چاہیں کر لیں، عرفات مزدلفہ جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن محمد کو ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ محمد آئے اور طواف کرے۔ اور ادھر سرکار کے غلام آپس میں چیمہ گوئی کر رہے ہیں کہ عثمان ہم سے اچھا ہے، جو مکہ گیا ہے جا کے طواف کرے گا، آب زمزم پیے گا، عمرہ کرے گا، صفا مروہ کرے گا، وہ یہ چیمہ گوئی کر رہے ہیں۔ جب یہ چیمہ گوئی، یہ باتیں سرکار تک پہنچی، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار اپنے محب خاص کو، اپنے معتمد کے بارے میں، اپنے وفادار کے بارے میں، اپنے غلام کے بارے میں آپ فرماتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا میرے بغیر عثمان خانے کعبے کی طرف دیکھ بھی جائے۔ اور ادھر جب پیشکش ہوتی ہے سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جوش ایمانی میں جوش کے ساتھ، جلال کے ساتھ آپ نے جواب دیا، فرمایا طواف حرم بے رسول خدا، طواف حرم بے رسول خدا نہ باشد بر پیر دانش روا، کہ بغیر اپنے محبوب کو، بغیر اپنے نبی کے عثمان پر کبھی یہ روا ہی نہیں، کبھی کوئی توقع ہی نہ رکھے کہ عثمان اپنے آقا کے بغیر خانہ کعبے کا طواف تو بڑی چیز ہے اس طرف نظر بھی کر جائے۔ نہ ہو جو تو ہی ایسا کی تو کیا کرے کوئی، ہوا کو، ابر کو، گل کو، چمن کو، صحن گلستان کو۔ تو محبت اور عشق کی دنیا میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جواب کا جواب نہیں جو سیدنا عثمان غنی کفار مکہ کو دیا۔ وہ جواب کیا تھا؟ وہ جواب یہی تھا
محمد کے بغیر عثمان کے لیے خانہ کعبہ کو دیکھنا حرام ہے، گناہ ہے. جب تک محمد نہ آئے عثمان اس طرف طواف نہیں کر سکتا. اور یہ دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں نمازی ہی سب کچھ ہیں، روزے ہی سب کچھ ہیں، چلے ہی سب کچھ ہیں. ان لوگوں کے دعوت فکر ہے جو کہتے ہیں بستر اٹھا لیے، رائیوٹ چلا گیا، یہی کافی ہے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ سبق دیتے ہیں کہ بستر اٹھانے سے بخشش نہیں ہوگی، خانہ کعبے کے چکر لگانے سے بخشش نہیں ہوگی، نمازیں روزے رکھنے سے بخشش نہیں ہوگی. بخشش تب ہوگی جب نبی کا عشق سینے میں ہوگا، پھر نماز روزہ ہوگا، پھر بخشش ہو جائے گی. نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، عبادات اپنی جگہ، حج زکوٰۃ اپنی جگہ. لیکن جس میں محمد مصطفیٰ کی عشق نہ ہو، نماز بھی ہو اور بے ادب بھی ہو، روزہ دار بھی ہو اور بے ادب بھی ہو، حاجی بھی ہو اور گستاخ بھی ہو، کلمہ بھی پڑھا اور گستاخی بھی کرا، تو پھر بخشش کا کیسے امیدوار ہو سکتا ہے؟ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ عالم بھی تھے، آپ فقیہ بھی تھے، آپ محدث بھی تھے، سرکار کے سامنے علم پڑھا تھا، سرکار کے نظروں میں پلے تھا. لیکن عثمان غنی نے یہ سبق دیا. اور نمازیں اپنی جگہ ٹھیک، روزے اپنی جگہ ٹھیک، لیکن بخشش تب ہوگی جب سینے میں محبت اور عشق مصطفیٰ ہوگا. آپ عشق والے ہیں، محبت والے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ شہر مکہ بھی ہو، خانہ کعبے میں ہو، اور اس کی نگاہوں میں صفا مروہ بھی ہو، روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، پابندی بھی کوئی نہ ہو، اور حتیم بھی ہو، اور سامنے مقام ابراہیم بھی ہو، رکن یمانی بھی ہو، اور فضل ربانی بھی ہو، آب زمزم بھی ہو، اور مقام مستوى ملتزم بھی ہو، مینا اور مزدلفہ بھی ہو، اور صفا اور مروہ بھی ہو، احرام بھی باندھا ہوا ہو، روکنے والا بھی کوئی نہ ہو، تو کون ہے جو ایسی صورت میں غیر طواف کے آنا پسند کرے گا؟ ہمارا دل کرتا ہے کوئی پابندی نہ ہو، اجازت بھی ہو، شہر مکہ بھی ہو، پیسہ بھی نہ لگا، تکلیف بھی نہ ہو، تو پھر ہم میں سے کون ہے جو اس سعادت کے بغیر واپس آنا چاہے؟ کون ہے؟ ہر ایک کا دل کرے گا میں طواف بھی کر لوں، میں آب زمزم بھی پی لوں، میں رکن یمانی کو بوسہ بھی دے لوں، حجر اسود کو بوسہ بھی دے لوں. سارے دل کرتا ہے، سب کا دل کرتا ہے. لیکن عثمان غنی سب کچھ ہونے کے باوجود آپ یہ سوچتے ہیں، آپ کی وفا، آپ کی محبت، آپ کی عشق یہ سوچتا ہے اگر میں اس وقت سرکار کے بغیر طواف کر لیتا ہوں، آب زمزم پی لیتا ہوں، سرکار کے بغیر عمرہ کر لیتا ہوں، صفا مروہ کر لیتا ہوں، تو یہ نبی سے وفا نہیں جفا ہے. یہ نبی سے وفا نہیں جفا ہے، محبت نہیں منافقت ہے، محبت نہیں منافقت ہے، مودت نہیں عداوت ہے، مودت نہیں عداوت ہے. آپ فرماتے ہیں میں خانہ کعبے میں آیا ہوں، طواف نہیں کرتا ہوں، عمرہ نہیں کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں کفارہ دے دوں گا، نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دعا تو دل سڑیا. نہ میں سنی نہ میں شیعہ، میرا دعا تو دل سڑیا ہوں. مک گئے سب خشکی دے پینڈے ہوں، اور دریا رحمت دے بڑیا ہوں. مک گئے خشکی دے سارے پینڈے، مک گئے خشکی دے سارے پینڈے.
وہ دریا رحمت دے بڑھیا ہوں کئی من تارے تر تر ہارے کوئی کنارے چڑھیا ہوں یہ عثمان کنارے چڑھ گیا اے عثمان کنارے لگا بھی کئی من تارے تر تر ہارے کوئی کنارے چڑھیا ہوں تو کیا بات کہتا سلطان باہو وہ صحیح سلامت پار گئے باہو صحیح سلامت پار گئے باہو جڑے مرشد دا جنا مرشد دا لڑ پھڑیا ہوں کئی من تارے تر تر ہارے کئی من تارے تر تر ہارے کوئی کنارے چڑھیا ہو صحیح سلامت پار گئے باہو صحیح سلامت پار گئے باہو جڑے جنہ مرشد دا لڑ پھڑیا ہو اگر ہم سے کو پوچھے اسلام کی روح کیا ہے نماز ہے روزہ ہے یہ تو ارکان ہے روح نہیں ہے روزہ حج زکوٰۃ یہ اسلام کے ارکان ہیں اسلام کی روح نہیں ہے حج زکوٰۃ صدقہ خیرات یہ عبادات ہیں ارکان ہیں لیکن روح نہیں ہے آئیے فتویٰ لیتے ہیں صدیق اکبر سے لیتے ہیں فاروق اعظم سے لیتے ہیں عثمان غنی سے لیتے ہیں مولا علی سے لیتے ہیں ہر ایک ولی سے لیتے ہیں ارے غوث جلی سے لیتے ہیں مجدد اعظم سے لیتے ہیں غوث اعظم سے لیتے ہیں سب کا فتویٰ یہ ہے کہ اسلام کی روح عبادت نہیں بلکہ نبی پاک کی محبت ہے سب کا یہ فتویٰ ہے یہ اسلام کے ارکان ہیں بلکہ نماز کی روح بھی سرکار کی محبت ہے اقبال کہہ گیا کہتا تیرے عشق اگر نہ ہو میری نماز کا امام تیرا عشق نہ ہو اگر میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر یہ ہے روح نماز کی یہ ہے روح عبادت کی تیرے عشق نہ ہو اگر میری نماز کا امام عثمان غنی اعلان کیتی بیٹھی یا رسول اللہ تیرا عشق اگر نہ ہو میرے نماز کا امام سب کا فتویٰ یہ ہے دل میں ہو بغض نبی اور کعبے کا طواف دل میں ہو بغض نبی اور کعبے کا طواف یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں پر طواف نہیں یہ کعبے کے پھیرے تو ہیں طواف نہیں وہ دل میں بغض نبی لے کر عداوت نبی لے کر گستاخی نبی لے کر سرکار کی بے ادبی لے کر ارے کس منہ میں خدا کے گھر جاتے ہو کون سا منہ لے کے خدا کے گھر جاتے ہو یہ پھیرے تو ہیں طواف نہیں یہ پھیرے تو ہیں طواف نہیں بھائی صاحب یہ پھیرے تو ہیں طواف نہیں جو ادب والے ہیں جو محبت والے ہیں جو عشق والے ہیں ان کو وہاں جانے کی لوڑ ہی نہیں سرکار گھر آ کے زیارت کرا جاتے ہیں میرا کسی فرقے کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں ہے میں کسی کے ساتھ تنقید نہیں کرتا ہمارے
الحب للہ والبغض للہ، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری عداوت بھی اللہ کے لیے ہے۔ ہاں ہمارا موقف صرف یہ ہے، اہل سنت کا موقف صرف یہ ہے کہ جس فرقے، جس جماعت اور جس گروہ کے سینے میں نبی کی محبت نہیں، نبی کا ادب نہیں، نبی کا عشق نہیں، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، وہ لاکھ حج کرے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ تو منافقوں کو عقیدہ تھا کہ مسجد ہم نے بنائی ہے، قبول تب ہوگا جب نبی کے پیر یہاں آئے گا، جب سرکار کے پیر آئے۔ یہ تو منافقوں کا بھی عقیدہ تھا، مدینہ کے منافقوں کا بھی یہ عقیدہ تھا، گو مسجد ہم نے بنائی ہے لیکن کب رب کی بارگاہ میں قبول تب ہوگی جب کملی والا قدم ٹکائے گا، اس قدم کی برکت سے قبول ہوگی۔ یہ الگ بات، رب نے فرمایا مسجد میں نہیں جانا محبوب، یہ اپنوں کی نہیں ہے، یہ گستاخوں کی ہے، یہ بے ادبوں کی ہے۔ گو نماز پڑھتے ہیں، گو روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن اس مسجد میں نہیں نانا۔ یا اللہ ساری مسجد میں فرمائے نہیں، ان کی مسجد میرے نبی کی مسجد میں جاؤ، 2.5 لاکھ کا نماز ثواب، ایک نیکی کرو 2.5 لاکھ نیکی کا ثواب، ایک نماز پڑھو 2.5 لاکھ نماز کا ثواب۔ یہ تو سرکار کی مسجد ہے نا۔ بابے یہ کہتے ہیں جس مسجد کے ساتھ کو دربار ہو یا کسی دربار والے بابے کی مسجد ہو، اس میں نماز پڑھو 500 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ داتا صاحب کی مسجد میں نماز پڑھو، ایک نماز کا 500 نماز کا ثواب۔ فرید الدین گنج شکر کی مسجد میں نماز پڑھو، 500 نماز کا ثواب۔ باقی باللہ کی مسجد میں پڑھو 500 کا نماز ثواب۔ شرک پرسی بابا میاں شیر احمد کی مسجد میں نماز پڑھو 500 نماز، کیوں؟ بابے کا روزہ ساتھ ہے۔ کیلے مرشید جاؤ، بابا کا روزہ مسجد کے ساتھ ہے، 500 نماز کا ثواب۔ سیال شریف جاؤ، مسجد کے ساتھ روزہ شریف ہے، 500 نماز کا ثواب۔ جلال پور شریف جو 500 نماز کا ثواب، ہر شریف کے مسجد میں 500 نماز کا ثواب۔ اس مسجد میں پڑھو، اس میں 500 نماز کا ثواب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں سیاست کی بات نہیں کرنے لگا، ایک بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ نواز شریف اور شہباز شریف جب تک داتا صاحب حاضری دیتے رہے ہیں، اس وقت تک ان کی عزت بھی تھی، وقار بھی تھی، 2 بار وزارت عظمیٰ بھی ملی، کیونکہ داتا صاحب کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگا کرتے تھے۔ جس دن سے دونوں بھائیوں نے قبلہ تبدیل کیا ہے، دونوں بھائیوں نے قبلہ تبدیل کیا ہے، داتا صاحب کو چھوڑ کر رائے ویڈ کو قبلہ بنایا ہے، اس دن کے بعد نہ عزت ہے نہ حکومت ہے۔ نہ عزت نہ حکومت، عزت مل رہے
داتا صاحب کے پاس آؤ، عزت ملے گی، عزت ملے گی، حکومت میں ملے گی۔ آگے چلو، عثمان غنی کی ایک اور فضیلت ہے، سیدنا عثمان غنی کی ایک اور فضیلت ہے، آپ ذو البیتین ہیں، 2 بار بیعت کی آپ نے۔ کتنی بار بیعت کی ہے؟ 2 بار بیعت کی، یہ 2 بیعتوں والا سیدنا عثمان غنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 بیعتوں کا شرف حاصل ہے عثمان غنی کو۔ اور ایک بیعت اسلام جب مسلمان ہوئے تھے وہ بیعت، دوسری بیعت رضوان، اور جب حدیبیہ کے مقام پر سرکار نے سفیر بنا کے بھیجا، اطلاع آئی کہ کافر عثمان کو شہید کر دیا ہے، سرکار نے قصاص لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ سے بیعت لے چکے۔ جب بیعت ہو گئی تو سرکار نے اپنا ہاتھ مبارک، دست مبارک بلند کیا، دست مبارک بلند کیا، آپ نے فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور سرکار نے اس ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا میں عثمان کے بدلے کے لیے وعدہ کرتا ہوں، عثمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کرتا ہوں قصاص لوں گا۔ جب سرکار نے عثمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، رب نے آیت نازل کر رب نے فرمایا محبوب تو نے عثمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس پر ید اللہ فوق ایدی ہے، تیرے ہاتھ پر میرا۔ بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، سرکار نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، فرمایا محبوب تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اس سرکار کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ خدا کا ہاتھ۔ کسی ٹوٹے ہوئے دل کے سرفرازی کا کیا کہنا، کسی ٹوٹے ہوئے دل کی سرفرازی کا کیا کہنا، نہایت محترم ہوگا وہ شہپاروں کی بستی میں۔ فرمائیے عثمان کا ہاتھ، کس کا ہاتھ ہے؟ یہ میرا ایک ہاتھ، یہ میرا دوسرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، میں اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ کر بیعت کرتا ہوں۔ مصطفیٰ نے کہا ھذا یدی ید عثمان، میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تو خدا نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب جو تیرا ہاتھ ہے وہ میرا ہاتھ ہے، جو تیرا ہاتھ ہے۔ کون عثمان غنی؟ جو ذو البیتین بھی ہے، جو 2 بیعتوں والا ہے، جس کو سرکار کے 2 بیعتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ایک بیعت اسلام، دوسرے بیعت رضوان۔ کون عثمان؟ وہ عثمان جو ذو الحجرتین ہے، جو ذو الحجرتین ہے، 2 ہجرتوں والا ہے، 2 ہجرتوں والا۔ یہ مقام کسی بندوی انفرادیت کسی کو حاصل نہیں ہو۔ سرکار سیدنا عثمان غنی 2 ہجرتوں والے کیسے ہیں؟ ایک ہجرت مکہ سے حبشہ، جب حکم ملا تھا ایک ہجرت مکہ سے حبشہ کو، دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ کو، 2 ہجرتوں والا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عثمان وہ پہلا شخص ہے، سرکار کا فرمان، عثمان وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر ہجرت کی ہے۔
اور یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں. سرکار کا فرمان ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے کر ہجرت کی ہے. یہ اعزاز کس کو حاصل ہوا؟ کون عثمان؟ وہ عثمان ذوالبشارتین ہے، جو دو بشارتوں والا ہے، جو دو بشارتوں والا ہے. ذوالبشارتین یہ دو بشارتوں والا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو مرتبہ انفرادی طور پر جنت کی بشارت دی ہے. وہ عثمان ایک مرتبہ غزوہ تبوک میں مجاہدین اسلام کی مالی معاونت پر جب سرکار نے اعلان فرمایا کون ہے جو مجاہدین کی مالی معاونت کرے، مال دے، پیسہ دے، مجاہدین کی امداد کرے، تو سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غالباً 300 اونٹ بما پلان بما پیسے کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا. عرض کی یا رسول اللہ اور کو ضرورت ہے؟ عثمان اور میں دینے کو تیار ہے. سرکار نے فرمایا عثمان جتنا کو دے دے. عرض کی یا رسول اللہ عثمان کے پاس جو کچھ ہے سارا آپ کے مجاہدین. فرمایا عثمان اگر تو نے یہ قربانی دی ہے جا اس کے بدلے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور جس کو سرکار جنت کی بشارت دے، کون ہے جو شک کرے؟ تو کرتا رہے، تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک بات کر رہا ہوں، زرداری 4 سال صدارت کر گیا نا. کل کو کہے کہ زرداری صدر نہیں تھا، بلکہ آج سارے کہہ رہے صدر نہیں ہے، یہ بے ایمان ہے. جو کچھ بھی ہے صدر تو ہے، وہ صدارت کر کے چلا گیا، لیاقت فخری وزیر اعظم کر کے چلا گیا، قائد اعظم گورنر کر کے چلا گیا. آج کو کہے وہ گورنر نہیں تھا، صدر نہیں تھا، کہتا رہے، ہمیں کیا. جب سرکار نے فرما دیا عثمان تو جنتی ہے، تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، جب سرکار بشارت دیتے ہیں پھر کسی کا کیا جرت ہے؟ وہ کہتا رہے عثمان کے ایمان مکمل نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا، خود جواب دے گا. ہمیں تو سرکار کی زبان پر یقین ہے. ہم تجھے نہیں دیکھتے، ہم سرکار کی طرف دیکھتے سرکار کیا فرما رہے ہیں. اور دوسری مرتبہ سرکار نے، لوگ کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں، حالانکہ حضور تو یہ بھی جانتے ہیں کون کون جنتی ہے. لوگ کہتے ہیں سرکار کو پتہ نہیں، لیکن سرکار یہ بھی جانتے عثمان جنتی ہے کہ نہیں جنتی ہے. مدینہ میں پانی کی قلت ہے، صرف ایک کنواں ہے جو یہودی کی ملکیت ہے، اور یہودیوں کو پہلے پانی پلاتا ہے، مسلمانوں کو بعد میں پلاتا ہے، پیسہ بھی لیتا ہے اور مسلمانوں کو تنگ بھی کرتا ہے. یہ تنگی دیکھ کر سرکار نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے؟ کوئی ہے؟ کون ہے؟ سید عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کی حضور آج کے بعد میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کرتا ہوں، وقف کرتا ہوں. پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا تو وقف کرتا ہے، یہودی مسلمانوں پر پابندی لگاتے تھے، میں یہودیوں پر بھی پابندی نہیں لگاتا، مسلمان بھی پیئیں یہودی پیئیں، مسلمان بھی پیئیں یہودی بھی پیئیں. جب خرید کر کنواں مسلمانوں نے وقف کیا، سرکار نے فرمایا عثمان جا تجھے جنت کی بشارت ہے.
چلتا ہے جیسے جنت سرکار کے گھر کی باندھی ہے جسے چاہے عطا فرما۔ آپ ناتھان بنو توفیق اب اتنا ماریں گے، اب سرکار کے پاس جنت کی توفیق ہے، سرکار مار سکتے ہیں، سرکار مار سکتے ہیں۔ آگے سن، کون عثمان غنی جو ذی النورین ہے؟ کون عثمان غنی جو ذی النورین ہے؟ سرکار نے اپنی دو صاحبزادیاں یک بعد دیگرے سید عثمان غنی کے نکاح میں دی، جس کی وجہ سے سید عثمان غنی کا لقب پڑ گیا ذی النورین، دو نوروں والا۔ کتنے نوروں والا؟ ایک صاحب سید حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جب وہ وصال فرما گئی تو سرکار نے اپنی صاحبزادی دوسری سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح فرما دیا۔ اور جب وہ بھی وصال فرما گئی تو سرکار نے فرمایا عثمان کبھی محمد کے 100 بیٹیاں ہوتی، 100 بیٹی ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا ہے۔ یک کے بعد دیگرے دو صاحبزادیوں کے نکاح عثمان کے ساتھ ہونے، یہ وہ فرادی خصوصیت ہے جو کسی کو حاصل نہیں۔ شیر خدا کے نکاح میں ایک صاحبزادی آئی ہے، ہم مقابلہ نہیں کرتے، لیکن جو بات ہے تو وہ تو ہے نا۔ لیکن عثمان غنی کی یہ انفرادیت ہے کہ سرکار کے دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں، اور سرکار فتویٰ فرماتے ہیں عثمان کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ ایک بات کر جاؤں بابا غلام دوجا ساگ تاں لبدا دیاڑے چنگے لگے ہو، دوجا ساگ تاں لبدا جے دیاڑے چنگے لگے ہو، تو سرکار تو یہ فرما رہے ہیں عثمان اگر محمد کے 100 بیٹیاں ہوتے ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، پتہ لگا دیاڑے چنگے لگے، دیاڑے پالیہ دوجا سکتا آنا تجھے دیاڑے چنگے لگے ہوں۔ کاش کو اتر جاتے تیرے دل میں میرے بات، پتہ لگا دیاڑے چنگے لگے، ورنہ سائیں ایمیں ساکھ کوئی نہیں دیتے۔ سرکار نے فرمایا عثمان اگر خدا مجھے 100 بیٹیاں دیتا میں یکے بعد دیگرے ساری تیری نکاح میں دے دیتا، اور نبی کے 2 بیٹیوں کو یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں آنے، یہ انفرادی وہ خصوصیت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت سنی کا عقیدت ہے، اعلیٰ حضرت آپ فرماتے ہیں عثمان غنی تیرے عظمت کو سلام، تیرے اس مرتبے کو سلام۔ آپ فرماتے ہیں نور کے سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اور آگے سنیے، آپ کہتے ہیں صرف 5 پاک ہیں،
ہم کہتے صرف 5 پاک ہے، ہم 5 تنی ہیں. سنی کا عقیدہ، سرکار کے عاشق کا عقیدہ، وہ 5 کی بات نہیں کرتا، 12 کی بات نہیں کرتا، وہ تعداد کی تو بات ہی نہیں کرتا، وہ فکر کی بات ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا. کی بات نہیں، نہ 12 کی بات ہے، نہ 14 کی بات ہے. آج حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک اور گل کر جاؤں ملک صاحب، سنو، دھیاں دی شادی کر دئیے نا، پترا نال جوائی اگے ہو جاتا ہے. کیوں؟ دھیاں دی وجہ نال. دال روٹی کھانا، داماد آوے سس آدھی میرا تیجا پتر پہ ہوگا، ککڑ پکاؤ، حلوہ کرو، بریانی پکاؤ. ایک اور بات سن لے، کبھی علی کی بات کرتے ہیں، کبھی عثمان کی بات کرتے ہیں، کبھی صدیق کی بات کرتے ہیں. ارے دیکھ لینا، علی بھی داماد ہے اور عثمان بھی داماد ہے، دونوں سانڈو بھی ہیں، ہم زلف بھی ہیں. بات کرنا دھیان سے. دونوں ہم زلف بھی ہیں، بہنا نو بہنا بڑی پیاری ہوندی ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کون؟ عثمان غنی، جو منبع جود و سخا بھی ہے اور پیکر شرم و حیا بھی ہے، جو مجموعہ صبر و رضا بھی ہے اور مجموعہ مروت و وفا بھی ہے، جو ذوالبیتین بھی ہے اور ذوالبشارتین بھی ہے، جو صاحب الہجرتین بھی ہے اور ذوالنورین بھی ہے، جو امیر المومنین بھی ہے اور امام المجاہدین بھی ہے، جو داماد ہے، جو جامع القرآن بھی ہے اور کامل الایمان بھی ہے، جو داماد نبی بھی ہے اور ہم زلف علی بھی ہے، جو داماد نبی بھی ہے اور ہم زلف علی بھی ہے، جو قرآن کا قاری بھی ہے اور مسجد کا نمازی بھی ہے، جو کعبے کا حاجی بھی ہے اور میدان کا غازی بھی ہے، جو عدالت کا قاضی بھی ہے اور میرے نبی کا صحابی بھی ہے. سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ شہید مظلوم ہیں، وہ شہید مظلوم ہیں کہ آپ کی شہادت تاریخ کا ایک المناک باب ہے. آپ نے فرمایا تھا لوگوں مجھے شہید نہ قتل نہ کرنا، یہ بہت بڑے امت کے لیے بہت بڑا فتنہ ہوگا. جب سے یہ فتنہ اٹھا آج تک سنبھالا نہیں گیا، آج تک سنبھالا نہیں گیا. اور ہماری یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ غیر مسلموں نے ہم میں سے ہی بندے پھاڑ کر ہمارے خلاف استعمال کیے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہو یا سید عثمان غنی کی شہادت ہو یا مولا علی کی شہادت ہو یا سید امام حسین کی شہادت ہو، من از بیگانگاہ ہرگز نہ نالوں کہ با من ہرچے کرد آشنا کرد. میں دوسروں کو شکوہ نہیں کرتا، میرے ساتھ جو کچھ کیا آپنوں نے کیا ہے، آپنوں کو پیسے دے کر خرید کر استعمال کیا گیا. اب جتنے یہ دھماکے ہو رہی ہیں غیر مسلم ان کو خرید کر دھماکے کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم استعمال ہونا چھوڑ جائیں، استعمال ہونا چھوڑ جائیں، لیکن کیا کریں، یہاں تو بڑے بڑے دربار استعمال ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ استعمال ہو جاتے ہیں.
سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف یہودیوں نے سازشیں تیار کی، آپ کی شہادت کا منصوبہ بنایا، مسجد نبوی میں خطبے کے دوران سید عثمان رضی اللہ عنہ سنگ باری کی گئی اور خلیفۃ المسلمین کو خطبہ جمعہ دینے سے روک دیا گیا، پابندی لگا دی گئی، آپ کے ہاتھ سے عصائے نبی چھین لیا گیا، چھین کر توڑ دیا گیا، داماد رسول کے لیے مسجد نبی میں جماعت کرانے اور نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ مانا کہ داستان کربلا بڑی دردناک ہے، مگر شہید مظلوم سید عثمان رضی اللہ عنہ کی داستان بھی بڑی کربناک ہے۔ اگر آپ کربلا میں 3 دن پانی بند رہا تو عثمان پر 40 دن پانی بند رہا۔ ایک اور بات عثمان غنی کے محاصرہ کیا گیا، کافر باہر ہے، دشمن باہر ہے، شیر خدا نے اگر یہ دشمن ہوتے تو شیر خدا اپنے صاحبزادوں کو عثمان کی حفاظت پر کھڑا نہ کرتے۔ عثمان کی حفاظت کے لیے حسنین کریمین کو کھڑا کیا گیا۔ اگر دشمن ہوتے دشمن کی حفاظت کرتا، کہتے اچھا مر گیا نہ فاتح نہ بنا۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں، ذکر کربلا سنانے والے خطیبوں سے، واعظوں سے کربلا کا ذکر ضرور کریں، لیکن کبھی کبھی شہادت عثمان بھی بیان کیا کریں۔ اگر حسنین نواسہ رسول ہے تو عثمان داماد رسول ہے، اگر نواسہ رسول کا امت پر حق ہے تو داماد رسول کا بھی حق ہے۔ وہ عثمان غنی جو جامع قرآن بھی ہے، شہید قرآن بھی ہے، جب باغیوں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کے خون کے چھینٹے قرآن کی اس آیت پر پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت پر پڑھے تو گویا قرآن آپ کی شہادت کا گواہ بن گیا، قرآن آپ کی شہادت کا، حشر کا میدان ہے، سارے شہید آ رہے ہیں، رب کریم شہادت کی گواہی مانگ رہے ہیں، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت گواہی تبوک کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خندق کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، ارے کسی کی شہادت خیبر کے میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، مگر جب عثمان کی باری آئے گی تو ان کی شہادت کی گواہی خود قرآن دے گا، شہید مظلوم ایسے عثمان غنی، ہم گناہگاروں کی طرف سے اسلام عقیدت قبول فرمائے۔ وقت میں من ایک بات اور رہ گئی تھی، اگر کہیں کہ کب اتنے مٹھ سبحان اللہ پر نہیں، یہاں تک اسے تنگ آ گیا، تنگ آ گیا چھوٹی کر دیا، دھوپ سے ایک دن وہ تنگ آئے، ہم نے کون سی تنخواہ لے لی، بات نہیں گوشت نہیں بولتی، ہم تو گاڑی تب چلاتے جب گاڑی میں پیٹرول پڑے، پیٹرول نہ ہو گاڑی نہیں چلتی۔ مومن اور یہودی میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، پنچایت قائم کی گئی، پنچایت نے فیصلہ دیا اس مسلمان یہودی کے حق میں، مسلمان نے کہا چلو
سرکار کے پاس فیصلہ کروا دیا. سرکار کے پاس جھگڑا آیا. سرکار نے پھر بات سن کے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں. فرمایا یہودی سے یہاں رو رہا تو بات ہی نہیں. ترازو سرکار نے یہودی کے حق میں باہر آیا. اب مسلمان کہتے یار جاندی والی عمر فاروق نے گل نہ سنا لیجیے. آپ کے دروازے پر آیا, دروازہ کھٹکایا. عمر فاروق آئے. فرمایا کیا بات ہے؟ یہودی نے کہا کہ یہ ہمارا جھگڑا آپ فیصلہ کر. ساتھ یہ بھی کہہ گیا پہلے سرکار نے یہ فیصلہ فرما دیا میرے حق میں, یہ مسلمان کہتے ہیں عمر فاروق سے بھی فیصلہ کروا رہے. بات سمجھ آ گئی. عمر فاروق فرمایا ٹھہرو میں اندر سے آتا ہوں. اندر گئے, تلوار پکڑی, تیز کی, باہر آئے. بغیر پوچھے بغیر تو بات سنے مسلمان کی گردن اڑا دی. فرمایا جو بندہ محمد کا فیصلہ نہ مانے عمر کی تلوار اس کا یہ فیصلہ کرتی ہے. جب عمر نے یہ فیصلہ کیا رب نے آیت نازل کر دی. رب نے آیت نازل کر دی, قرآن نازل کر دیا. فرمایا فلا وربک, معبود تیرے رب کی قسم ہے. کیا نسبت ہے؟ فرمایا معبود فلا وربک, معبود تیرے رب کی قسم ہے. لا یؤمنون حتی یحکموک, محبوب یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تیرا حکم نہ مانے اور حکم پہ بلا چونو چلانا مانے. دلیل کی لوڑ ہی کوئی نہیں. فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمون تسلیما. بغیر کسی دلیل کے تیری فرمان بردار ہر بات میں لا یؤمن, مومن نہیں ہو سکتے, مومن نہیں ہو سکتے. پتہ چلا عثمان غنی سرکار کا ہر فیصلہ قبول فرمایا اور ان کی ایمان کی گواہی رب کی